اللہ 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 من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك بخير خلق كلهم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین کا یہ ہمارے پر اتنا بڑا احسان ہے، دنیا میں تنظیموں کو، جماعتوں کو، مدرسے کا اور مسجدوں کا نظام کا کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سلاسل کا کچھ عروج ایسے جو شروع ہوا ہے، اعلیٰ فیض آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے جب لوگوں کو جب ملا ہے، اس کے بعد سینہ بے سینہ جب چلنا شروع ہوا، حضرت امام اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے جو زمانے کے بعد حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو سینوں سے سلاسل کا ابتدا شروع ہوا۔ اصلاح کا ضرورت تھا، بھائی چارہ کا ضرورت ہے۔ اس آیت کریم میں اللہ کریم سورۃ الحجرات میں یہی فرماتے ہیں، مومن ایک آپس میں بھائی ہوتے ہیں، اس بھائی چارے کو بنا کر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور تنظیم بھائی چارے کے بارے میں ہی بات کرتا ہے، اپنی بھائی چارے، اپنی فلسفی، اپنے جو عقائد، اپنے جو اعمال، اپنے جتنی بھی جو سیاسی پالیسی جیسا ہر جماعتیں اسی کے متعلق تبلیغ کرتے ہیں، اسی کے متعلق دعوت دیتے ہیں، اسی کے متعلق تلقین کرتے ہیں، اسی کے متعلق ان کے ارشادات ہوتا ہے، اسی کے متعلق ان کے اوپر دبا بھی ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کسی کے پاس نہیں بیٹھنا، اس سے ہٹ کر کسی کی بات نہیں سننا۔ سب سے بلند ہم یہ لوگ ہیں، تو بھائی چارہ وہیں ٹوٹا۔ جب سب سے بلند ہم ہیں، اگلے کو کیا سمجھے گا؟ وہیں سے اس کا تتار ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر عقائد اتنے جو بازار ہم دیکھتے ہیں، اسی جو بھائی چارے کو توڑتا ہے۔ کیا شیعہ، کیا قادیانی، کیا آج ہمارا اس بیچ میں جہاں ہم رہتے ہیں، یا اہل قرآن کا جو مشہور علاقہ ہے، حدیث کو نہیں مانتے۔ جو حدیث و اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ ان لوگوں کو نہیں مانتے، ان کا آپس میں مار پیٹ ہوتا ہے، اور نفرت اتنے جو آپس میں ہیں ان کے یہاں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک اہل حدیث آیا جو آپ کے جو جس محلے میں رہتے ہیں، کہتا ہے اہل قرآن کا جو محلہ ہے۔ میں بولا کیوں، رہنے دو، جیسے دوسرے رہتے ہیں اسی طرح وہ بھی رہتے ہیں۔ نہیں، ان کا عقائد بہت گمراہ ہے۔ میں بولا آپ کا عقائد کون سا درست ہے؟ ہر ایک اپنے آپ کو جو سپر سمجھتا ہے اور سپر ڈوپر سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہے، جو آخر میں جو جانا ہے
ان چیزوں کو پہچان نہیں ہوتی. ہر ایک دعا مانگتے ہیں ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما. ہر ایک چاہتے بھی یہی ہے. اور اس کا جو نتیجے میں ملنا کیا ہے؟ جنت ہے. اور جنت کا چاہت ہر ایک دلوں میں ہے. کون چاہتا ہے آگ میں جا کے گرے اور آگ میں جا کر ڈوبے؟ کوئی اس میں غرق ہونا پسند نہیں کرتا ہے. جنت کے ہیلے ہی پرواز کرنا چاہتا ہے. ہر عقائد کا ان کو جو گمراہی جو لیڈر جو ہوتے ہیں، ان کو جو امیر ہوتے ہیں، ان کو جو پیشوا جو ہوتے ہیں، ان کو یہی جو دعویٰ کرتے ہیں جنت ہمارے لیے بنایا گیا. تب جا کے معاملہ جو ٹوٹا ہے. اور یہی بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آمد ہونے سے پہلے یہی بات تھی. ہر قبیلے میں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے، ملنا بھی نہیں چاہتے تھے. ملنا پسند کرنا دوسری بات ہے، ایک دوسرے کو لوٹتے تھے. اور اللہ کریم اس کا اپنے احسان سے نبی علیہ السلام محبوب فرمایا. یہی جو بات ہے اس آیت کا جو بھائی چارے کو نبی علیہ السلام قائم سب کے آپس میں دلوں میں جوڑ دیا. الف بین قلوبہم، ان کے جو دلوں کو جوڑ دیا. اور یہی جو قرآن کریم اللہ کریم فرماتے ہیں، دعا بھی ہم یہی مانگا اللہم حبب الینا الایمان وزینہ بقلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. جو کراہت جو کفر میں جو شرک میں جو ہوتا تھا، اسلام میں ہمیں ملنے کے بعد آپس میں محبت بھائی چارہ ہمیں ملا. اور بھائی چارے کو بنا کے رکھنے کے لیے آیات کریم میں آگے جو اللہ کریم فرماتے ہیں. فصلح بین اخویکم، یعنی اصلاح کرو. نفرتوں کو جو آگ و چنگاری آپ ڈالنے سے پہلے ان محبتوں کا ایک پھول ایک گل اس میں جو کھلایا کرو، تاکہ نفرتوں کو جو کیچڑ ختم ہو جائے، محبت کا خوبصورت یعنی خوشبو شروع ہو جائے. یہ جو اللہ اللہ کرنے والی جو بات جو ہوتا ہے، جو آپس میں ملتے ہیں ہر جگہ پہ، اور اس کے جو کرم اور رحم سے جگہ جگہ پہ یہ جو اجتماعات کا جو بات ہم نے سب کے جو آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر کے شروع کیا ہے، اس کا وجہ یہی ہے جتنے بھی ہیں آپس میں ملے، اللہ کے تعلق سے ملے، اللہ کا رضا کے لیے ملے، اللہ کی محبت کے لیے ملے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے لیے ملے. حالانکہ ہر جگہ وہ پھوٹ ہوتی ہے. سیاسی پارٹی میں آپ دیکھیے گا، دنیا میں سیاسی جو پارٹی کا ان کا اپنا جھنڈا ایک ہی رنگ کا لہراتے ہیں، ایک ہی عقائد کا بات بھی کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے پارٹی کے اندر پارٹی بازی ہوتا ہے، جو ہر ملک میں ہوتا ہے اور ہر لغت میں ہوتا ہے. اس کو جوڑنے کے لیے وہ جو ان کا لیڈر بہت کوشش کرتا ہے، نہیں مانتا اسے نکال دیتا. ہمارے پاس بھی اسی طرح بہت توڑ پھوڑ ہوا. ایک جو پارٹی سے کہیں پارٹی نکلی، کبھی یہ آئے کبھی وہ آئے، بدل بدل کر آئے. لوگ بیزار ہوئے. جب اس سے نفرت کرتے ہیں اس کو ووٹ دیتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں اس کو ووٹ دیتے ہیں. ایک بار میں یہی جو کسی ہمارا ساتھی یہاں جو انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا، دونوں آپس میں بات کرتے ہیں، بھائی کبھی تم راج کرو کبھی ہم راج کریں گے، ہم مل کے بانٹ کے کھا لیں گے. اور عوام کو کہتا ہے یہ تو ایسے بیچارے لوگ ہیں، ووٹ تو ان کو دینا ہے. حتیٰ کہ اگلے جو جتنے بھی ملک کے بارے میں سنتے ہیں، جو ووٹ نہیں دیتا اس کو سزا ملتا ہے. آگاہ کے سری لنکا ساتھی بھی ہمارے پاس ہیں، وہاں ریشن کارڈ کو ضبط کر لیتے ہیں، ووٹ نہ دینے کا سزا. تو پھر یہ جو دلدل میں پڑ جاتا ہے.
کسی ایک کو بٹھا لیتا ہے، پھر اس کو بھگتنا پڑتا ہے اگلے 5 سال کے. لیکن یہ سلاسل ایسا جو ہے، 4 سلاسل ہمارا اتنا جو مشہور ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی میں شامل ہوتا ہے، لیکن کہتا ہی ہے میرا اعلیٰ. یہاں بھی آ کر وہی بات پر آ کر رکتا ہے بات. جہاں اصلاح نہیں ہوتا، فصلح بین اخویکم، اصلاح نہیں ہوتا، بادشاہوں میں بس آپ جہاں کریں مرضی بھی رہیں، جتنا ملتا آپ لیں، جتنی پرواز ہوتا پرواز کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں. جہاں میں جتنا ملتا ہے ہم حاصل کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہمیشہ طریقت والوں کو دعوت نہ دیا کریں اور تبلیغ والوں کو دعوت نہ دیا کریں. یہ تو چند لوگ ہوتے ہیں، بھلے یعنی کہ ملک میں بڑے بڑے پارٹیاں ہو سکتی ہیں، لیکن مخلوق تعداد زیادہ ہے. مخلوق کے پاس لے جائیں، مخلوق سے بات کریں. انہی مخلوق سے ان لوگوں نے بھی لیا، تو ہم بھی انہی سے رجوع کریں گے. جتنا آئے الحمدللہ، نہ آئے الحمدللہ. وہ پسند نہیں کرتا، ہم یہی سمجھیں گے. کسی کے سینوں میں اللہ کا نام بسنا اتنا آسان نہیں ہے. وہ خود ایک دولت ہے، خود ایک خزانہ. وہ چاہے دیتا ہے یا نہیں چاہتا تو پھر سلب کر دیتا ہے. اس کے لیے ذریعہ کوئی بہانہ کوئی بن جاتے ہیں. اکثر یہاں جو آتے ہیں ہمارے پر تہمت لگا کے چلے جائیں گے، ارے یار ہم تو اس کو سیدھا آدمی سمجھتے بدماش. حالانکہ رب العالمین اس کو ذاکر سے جو نام یعنی کہ مٹانے کے لیے کچھ ذریعہ پیدا کرنا تھا، اس سے ہٹے. جو ہمارے اوپر کہیں طرح کا الزام پہلے بھی لگا. کچھ لوگ نکلے نہیں وہ آدمی صحیح نہیں ہے، تو مجھ سے آگے کچھ کہنے لگے. میں بولا اگر میں صحیح نہیں تو اللہ کرے مجھے نکالنا چاہیے. اس کو کیوں نکالا؟ جو صحیح نہیں ہے اللہ کریم اس کو رکھتا ہے، جو صحیح ہے ان کو نکال دیا. یعنی بہت سمپل سی بات ہے. اب یہ بات نہیں سمجھ آتا. یہ ایسے جو اللہ کریم کا جو دولت ہے، اس کو آخر سانس تک آدمی محنت کرتے 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 حفاظت سے اس کو لے کے جاتا، قبر تک پہنچانے تک اس کو مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. ورنہ لوٹنے کے لیے، اس کو تباہ کرنے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے ہمارا بغل میں شیطان کھڑا ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ اپنے احیاء علوم الدین میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ یوں نہ سمجھو یہ شیطان آپ کا بھائی بنے گا، دوست بنے گا، بہت سارے رشتہ دار بن کر آپ کو آئے گا. کبھی نہ کبھی کہہ دے گا کیا کرتے اس کو چھوڑ دو. اس سے وہ پریشان ہے، اس سے وہ مشکل میں رہتا ہے، اس سے مشقت میں رہتا ہے، یہ نہیں کہے گا. کہیں نہ کہیں موقع دے کر ذریعہ کو آپ پر جو ٹانگوں کو کھینچ لے گا، آپ کہیں کے نہیں رہے. یہ ہمارے اکثر ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس بغیر سوچے بغیر سمجھے اس کو چھوڑ دیتے. اللہ کا تعلق اس دنیا میں اس کا مخلوق تو بے شمار ہے. کہیں لغت میں بٹے ہوئے ہیں، کہیں موسم میں بٹے ہوئے ہیں، کہیں زمینوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر رنگ میں بٹے ہوئے ہیں، ہر کردار میں بٹے ہوئے ہیں. کہاں نہیں ہے اس جو زمین میں ایک مختصر جگہ پہ جو تو بستے ہیں، مکمل زمین میں وہ بھی نہیں ہے. اس میں تو پورا حصہ سمندر ہے. اگر پاؤ حصہ خشکی زمین ہے، اس پاؤ حصے میں بھی کتنے انسان بستے ہیں؟ بہت قلیل بستے ہیں. ان کے لیے اب حضرت شیخ اس میں وضاحت کرتے ہوئے یہی فرماتے ہیں، یہ چند لوگوں کے لیے اللہ کریم بدل بدل کے قومیں بدلتا ہے. قوم تباہ بھی کر دیتا ہے، پھر نئے لہر آتا ہے، پھر کسی نہ ان میں سے چند لوگوں کو پکڑتا ہے، بھائی تم اللہ اللہ کرتے ہو. یہ اس کا اپنا جو نظام ہے. کتنے جو زمانہ بدلا ہم خود دیکھتے ہیں. ہسٹری ایسی جو واقعات ہمیں بتاتا ہے، جو تھے فلانے تھے، یہ تھے، وہ تھے. جو بحر المیت ہم جو کہتے ہیں فلسطین کے بعد رہتا ہے، کیا بحر المیت تو پہلے بھی تھا. عذاب نزول ہوا، جو اس میں جو زندگی جو سلب کر دیا گیا ہے. ان کو جو کردار ایسا جو مدین تھا، جو لوگ لوط و لواطم کرتے تھے، اللہ کریم کا ناپسندیدہ سب سے کرہت والی جو عمل ہوتا ہے. تو عذاب جب نزول ہوتا ہے وہاں تو کئی سال تک اس کا جو آگ کا
ایک دہشت رہتا، جیسے جنت کا خوشبو کہیں سینکڑوں میل کے دور ہوگا، اس کا جو پکڑ ہوتا ہے بہت شدت سے ہوتا ہے، وقت تو دیتا ہے، کیا کہتے ہیں عند اللہ کی طرف سے دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ تو الحمدللہ سلاسل میں جب طرح طرح کے جو بزرگ آئے ہیں، سب قابل اور تعریف کے لوگ تھے، ان کو جو لکھا ہوئے تین جو تصنیفیں ہمارے سامنے موجود ہیں، کبھی ہمیں جو موقع بھی نہیں ملتا اس کو جو تھوڑا مطالعہ بھی کر لیں۔ ہمارے پاس آج کل جو موجودہ زمانے میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں، کتابوں کا مطالعہ بہت کم ہو گیا، خاص کر ہمارے یہاں۔ کیوں ہمارے پاس جب اتنی جو کتابیں ہیں، کسی سے کہیں تو کیا کہاں مطالعہ کرتے نہیں ہیں۔ اچھا، کچھ باتیں سننے کے لیے سمجھنے کے لیے سیڑھیاں ہیں، اور پرچار یہاں تک ہو گیا ٹی وی رکھنا منع ہے، فلاں منع، ہم تو جو بغیر ٹی وی کا ہم تو پروگرام ہی نہیں دے سکتے، بغیر نہ آڈیو کو جو ٹرانسلیٹر یا تو ٹیپ ریکارڈر، اس کے بغیر کوئی بات ہی نہیں سن سکتے۔ ہر زمانے میں جو فَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہر جو زمانے میں اللہ کریم جو عطا فرماتا ہے اپنے مخلوق کے لیے عطا فرماتا ہے، اگر اس کے ذریعے اصلاح ہو جائے وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کامیاب ہے، اگر تباہی مچاتا ہے پھر تو وہ ٹیکنالوجی صحیح نہیں۔ لیکن ہم تباہی کی طرف کیوں رجوع کریں؟ انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے، تباہی کا بھرپور سامان اس میں موجود ہے، تلاش کریں نہیں تلاش کریں، سوئچ آن کریں آپ کے سامنے آ کے گر جائے گا۔ ایک مولانا ہمارے قریب سے بات کیے، وہ کہنے لگے انٹرنیٹ ذکر کے لیے میں نے کھولا، کچھ ایسے جو سین سامنے آ گئی، میں نے آنکھیں بند کر لیا، بہت سوچنے لگا، اتنے میں مجھے خیال آیا مشائخ کے نظام کو میں توجہ کروں، ان کی طرف سے معاملہ بن جائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ ہو گیا، وہ سین ہٹا، پھر اس کے بعد نیٹ میں شروع کیا۔ یہ کیا چاہنے سے ملا ہے؟ نہ بھی چاہیں پھر بھی سامنے آئے گا۔ سڑک میں جب جاتے ہیں، جتنی بھی جو فحاشائی جو ڈریس پہن کے جو ملابس پہن کر جو آتے ہیں، کیا ہمارے سوچ سمجھ کر جب جاتے ہیں اس طرح دیکھنے، وہ آ جاتا ہے۔ دبئی میں ابھی یہ موجودہ یہ موسم ہے، فیسٹیول آفر، بہت ساری چیزوں کو آفر میں ہر جگہ پہ، ہر گھر میں، ہر فلیٹ میں، یعنی کہ وہ بکلیٹ بیچتے ہیں، ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، یہ چیز کا جو قیمت ہے اس طرح کا، اس مہینے میں اتنے میں ہم سستا دے دیں گے، لوگ بھاگتے ہیں۔ وہاں جائیں گے، پورے دنیا کا مخلوق، پورے لغت کا مخلوق وہاں موجود رہتے ہیں، آمنے سامنے ٹکراتے ہیں۔ وہ جس سپر مارکیٹ میں گئے وہ 45 ایکڑ میں بنا ہوا ہے، ہائپر مارکیٹ کہتے ہیں۔ ابھی ایک سٹور سے ہم نکل کر اگلے سٹور کی طرف جا رہے تھے، عربی خاتون ہے، برقع پہنی ہوئی تھی، تو برقع پہن کر تو سمجھ رہے تھے پورا چھپا ہوا ہے۔ وہ جو ہمیشہ عربوں میں جو ہوتا ہے نا، ان کا اپنے کندورہ کو جب پہنے ہوں گے کچھ ایسے کر کے فل کریں، اس کو سیدھا کریں۔ اس نے اپنے برقع کو جب نکالی تو پورا کچھ بھی نہیں تھا، نہ پہننے کے برابر تھا۔ اب آدمی کیا یہ چاہنے سے یہ ہوتا ہے، سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ کا جو اسکرین میں کہیں نہ کوئی ویب سائٹ میں آ جاتا ہے، آپ کو امپریس کرنے کے لیے، آپ کو دعوت دینے کے لیے آتا ہے، لیکن اس سے آپ نے مقابلہ کر کے پھر اگلے ویب سائٹ میں جانا پڑتا ہے، پھر ذکر اذکار کرنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ جب سے شروع ہوا انٹرنیٹ کا ذکر، جو کچھ دیر کا تھا، پھر حضرت شیخ نے خود فرمایا 10 منٹ 20 منٹ میں ملتا کچھ بھی نہیں ہے، اب یہ شاید 45 منٹ کا ذکر ہوتا ہے، بھرپور طور پر ذکر ہوتا ہے۔ اور آواز سے پہلے ہم ذکر کرتے تھے، آواز بھی صحیح نہیں ہوتا اور تعلق بھی صحیح نہیں ہوتا، بہت پریشان ہوتے۔ میں بار بار میسیج بھیج جاتا، حضرت آپ کا آواز ہی ہم فیض سمجھتے ہیں، ڈسپلے کی بات نہیں ہے، پہلے لطیفہ دوسرے لطیفہ، جب آواز جب آتا ہے کہ کیفیت بنتا۔ الحمدللہ وہ اس ویب سائٹ سے ہٹ کر اگلے ویب سائٹ میں شروع کیے، بھرپور طور پر آواز بھی اچھا ہے، ذکر اذکار بھی اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک، جس کو جو چاہے تو کمپیوٹر لے، نیٹ کے کنیکشن لے، شام کا ذکر ہوتا ہے مکمل طور پر۔
کرے آج کل کا جو اس اللہ کے جو نعمتوں میں یہ بھی ایک نعمت ہے. ہمارے پاس وقت نہ ہونے کے باوجود وقت نکال کر آپ کریں تو آپ کو مزہ آ جاتا ہے. حضرت بھی بار بار اس بیان میں فرماتے ہیں پورے عالم و دنیا میں ایک سلاسل ہے جو ویب سائٹ کے ذریعے ذکر کراتا ہے. ویب سائٹ تواہی کی طرف لے جاتا ہے، ہم اللہ کی طرف لے جاتے ہیں. تو الحمدللہ دنیا کے جو کام کاج اپنی جگہ پہ، آدمی کا جو مصروفیت اپنی جگہ پہ، اپنے رشتے ناطے، اپنے جو جتنے بھی جو معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کا تعلق جب تک اپنی جگہ پہ مضبوط نہ رکھیں گے تو پھر کچھ بنے گا نہیں. جتنے بھی پرواز کریں گے ہم کتنی دور پہنچیں گے، ہمارا اڑان جتنے بھی جو آگے چلیں گے پھر بھی کم ہوتا ہے. کچھ ہمارے جو ساتھیوں میں بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں تو ہمارے پرواز ابھی بہت بلند ہے، کوئی بلند نہیں ہے. حالانکہ میں بار بار جب بھی اجتماع ہوتا تو میں یہی کہتا ہوں حضرت شیخ یعنی کہ ان کا اپنے جو محنت کب کہتے ہیں ہمیں نصف صدی ہوگی، 50 سال اس میں جو ہو گیا ہے. اب آگے کچھ چند مراقبوں کو سمجھ ہمیں آ رہا ہے. مراقبہ سلوک کو وضاحت کرتے ہیں، اس کے علم کے تشریح ہوتا ہے، لیکن جب ہم خود جب گزرتے ہیں تو مکمل طور پر دیکھ پاتے ہیں اچھا یہ جو ابتدا ہے اس کا اگلا ہے، اس کا اگلا ہے، ہم دیکھتے ہیں. آدمی کا زندگی مختصر ہے لیکن سلوک کا جو سفر بہت لمبا ہے. تو کیا کہتے ہیں نیند ایک چھوٹا سا موت ایک لمبا سا نیند ہے. اگر آدمی اسی نیند میں کہیں ایسے جو شیخ سے جو ملاقات وہ کر دے، کوئی ایسے جو گزر ان کا جو ہو جائے پھر بھی آگے سلوک طے ہوتا ہے. اس لیے روح پہلے بھی زندہ تھا، بعد میں بھی زندہ ہوتا ہے، برزخ میں بھی زندہ رہتا ہے، کسی شیخ کا توجہ سے پھر بھی پرواز کرتا ہے. لیکن آپ کے سینے میں ہمارے جو دلوں کے گہرا میں چاہت تو رب سب سے بڑا ہے، اس نے ہمیں جو عطا کیا ہے اس کا جو ہمیں شکر گزار ہیں. لیکن یا اللہ ہم جب برزخ میں بھی چلے جائیں گے تیرے قرب کے ہمیں اور نصیب فرما. بندوں کو یہ جو دعا ہونی چاہیے، اگر چند مراقبہ ہو جائے تو پھر سینہ تھام کو چلنا یہ تو صحیح نہیں ہے. سلاسل میں اکثر آج کل تسبیحات میں رہ گیا اور اللہ کا احسان ہے اس میں سلوک کا اللہ کریم جو رکھا ہے. آپ کو جو جتنی بھی جو توجہ جو کریں گے آگے جو تو دینے والے بھرپور طور پر دیتے ہیں. ہمارا دامن کو جب ہم کھینچ لیتے ہیں پھر ہم گرنا شروع کرتے ہیں. پھر کبھی نہ مراقبہ رہتا، نہ سلوک رہتا، نہ قرب رہتا ہے. اللہ تو ہمیشہ رہتا، اللہ کا نام بھی وہ بندہ لیتا بھی ہوگا لیکن سینہ خالی ہو جاتا ہے. تو میرے دوستوں مجھے آپ سے جو درخواست یہی ہے، سلاسل کا جو آپس میں محنت کرنا، لوگوں کو متوجہ کرانا اور خاص کر جو اپنے بھائی چارے کے بارے میں بات کرنا یہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ ضروری جب تک ہم خود نہیں سمجھیں گے پھر کچھ بھی نہیں وہ بنے گا نہیں. یہ 3 دن کے جو پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے، اہلاً و سہلاً. اللہ کریم آپ کا جو سینہ بھر دے، جولی بھر دے. پہلے تو ان سلاسل کو، اس محنت کو، اس مجاہدے کو ذکر الہی کہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرے. کوتاہیاں ہوتا سب سے، یکا دکا لوگوں سے ہمیں رپورٹ ملتا ہے تہجد یعنی کہ برقرار. باقی اکثر کہتے ہیں کبھی چھوٹ بھی جاتا ہے تو کبھی نہ چھوٹے نا بھائی. ہمیں 12 بجے 1 بجے کھانے کا عادت نہ ہو تو 4 بجے تو کم سے کم تو کھا لیتے ہیں. میں نے ایک فضائل تہجد پڑھا، اس میں تو وہ لکھتے ہیں یکا دکا کبھی یعنی کہ چھوٹ بھی جائے آپ یعنی زوال سے پہلے اس کو پورا کر لیجئے. وہ لکھتے ہیں واللہ والا آپ مولانا زیادہ جانتے ہیں. یکا دکا یہ تو نہیں کہ اس کو چاشت کے وقت آپ تہجد کو قضا کر لیں، تاکہ ہمارا وہ جو خاکہ کو پورا ہوتے جائے، اس میں کبھی ایک جگہ پہ خالی یا تھپا نہ لگ جائے. یہ احساس ہو جائے الحمدللہ بندوں کا پھر جو اعمال جو مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. صبح جو تعلیمات جو برکات جو نبوت جو انہوں نے مفتی صاحب نے جو پڑھ کر ہمیں سنائے ہیں
بھائی اتنی یعنی بریک باتیں ہیں. ہمارا شیخ صاحب حاجی صاحب جانتے ہیں کہ لکھنؤ سے ایک ساتھی مجھ سے بات کیا ہے، بہت بڑا، وہ بھی پیر ہے. کہتا میں پیر بھی ہوں، مشائخ بھی ہوں. پیر کو خود شیخ کہتے ہیں اور عامل کو بھی مشائخ کہتے ہیں. میں 2 in 1 ہوں، شیخ بھی ہوں، مشائخ بھی ہوں. میں نے آپ کو کتاب پڑھا چاہیے تو تعلیمات برکات نبوت، بہت سادہ سا سیدھا سا اس میں سمجھایا گیا. اکثر بزرگان دین میں اتنی جو باتوں کو ان کے ہمیں سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. جب تو پہلے فارسی کا کچھ چند شعر سنائیں گے، اس کو جو تشریح پھر عربی میں پھر اپنے لغت میں جب سنائیں گے ہمیں سمجھنا بھاری پڑ جاتا ہے. اس میں بہت آسان سمجھا گیا ہے. میں بولا پھر اللہ بھی کرو، لیکن ایک بات ہے اس میں شرط ہے، عملیات اس میں مصیبت بن جائے گی. آپ عملیات کے شیخ جو درجات کو جو کینچی لے ڈالیں گے، پھر آپ کو جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا موقع بھی بنتا جائے گا، راستہ بھی بنتا جائے گا. اس کے بعد ان سے رابطہ بھی کیا ہے لیکن اس کے فردر ڈیٹیلز نہیں ہے. تو یہ ایک بات ہے. اللہ نے، حالانکہ کچھ مخالف لوگ حضرت شیخ کے اوپر کیچڑ بھی اچھالتے ہیں، سیاست میں چلے گئے. حضرت شیخ سیاست دانوں کو تصوف میں اور دین اسلام میں کھینچنے لگے. زکوٰۃ کا فنڈ کیسا استعمال کرنا ہے اس کا جو پورا جو انہوں نے ایک میمورنڈم بنایا، اسلامک بینک نافذ کرنے کا ان کو جو تلقین دی ہے، اور رب کا دھرتی رب کے نظام کا ایک نعرہ بچوں میں، ان کا جو اسکول کا بچوں میں وہ نعرہ شروع کر دیا ہے. تو وہ نعرے بچوں میں نے سنا ہے. تو یہ ایسا ہوا، یہ دھرتی کس کا ہے، یہ زمین کس کا ہے، ان کا قانون کس کا بننا. آج بھی پاکستان میں جب عدالت میں فیصلے جب سنایا جاتا ہے، ای پی کو کا نام سے سنایا جاتا ہے. یہاں کا جو ای پی کو، انڈین پینل کوڈ جو کہتے ہیں، یہ برٹش کے زمانے میں بنا ہوا تھا. ملک تقسیم ہوا، حضرت فرماتے ہیں ہمارا شریعت میں اتنی جو بڑے مسائل کا جو علاج ہے، تو شریعت کو کورٹ کیوں نہیں بناتے، اسی میں سے فیصلہ کیوں نہیں سناتے. تقسیم ہو گیا، اس ملک پر جنگ بھی کرتے ہیں، نفرت کی باتیں بھی کرتے ہیں، پھر اسی کے بعد یہاں عدالت میں سناتے ہیں، ای پی کو سناتے ہیں، انڈین پینل کوڈ. یہ کیا بات ہوئی؟ اس کو بدلنے کے لیے کبھی نہیں سوچتے. اسلامک بینک کے ذریعے یعنی کہ بغیر سود کا معاملہ شروع کریں، یہ سارے نظام ایک ملک میں ہو جائے. ان سیاستدانوں کو کھینچنے لگے. یہ کچھ ایسے جو ظالم لوگ آئے یہاں کہنے لگے ہر شخص سیاست میں جگہ. جو آدمی سیاست میں چلا گیا، معرفت کے متعلق اتنی جو کتابیں لکھتے ہیں، اتنی جو باز ان کے پاس ہے، جس کو ہم وہ شیخ کہتے ہیں، نہ اس کے بعد کتابیں، نہ کچھ بیان ہے، نہ کچھ بھی خالی ہے. تو الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہوتا ہے. ہر زمانے میں ایسے جو ہستیوں کو جو بٹھا دیتا ہے، لوگوں کو قلبی اصلاح ہو جائے. اسلام کا بنیاد کیا ہے؟ قلبی اصلاح ہے. اس کو تزکیۃ النفس کہتے ہیں. قلبی اصلاح تب ہوگا، تب جا کے اس کا بھائی چارے کا احساس ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو میں ہی رہے گا، آپس میں کٹ مریں گے، نفرتوں کو پھیلائیں گے. اور مسجد کیا بنے گا؟ حضرت جی رحمۃ اللہ جو فرماتے ہیں، ان کا جو مسجد کا جو ماحول ایسا ہو گیا ہے، جو سیاستدان جیسے آپ نے جو اپنے سیاسی باتوں کو جو کہنے کے ایک اس نے نظام بنا دیا ہے. جو بھی جماعت آتا ہے اپنے جو سیاسی باتیں کرتا ہے، تو لوگ اصلاح پھر کہاں ہوا؟ اس لیے اصلاح ہونا بہت ضروری ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانہ تھا مسجد میں ہر چیز ملتا تھا، سکون ملتا تھا. آدمی یعنی کہ وہاں 2 رکعت پڑھتا تھا، ایک اللہ سے تعلق ملتا تھا. آج کہاں گیا ہے؟ جہاں تک کہ اس میں جو جتنے پیسے لگتے ہیں وہ حلال کا نہیں ہے. ایک ہمارا ہی ساتھی جو خواب میں دیکھتا ہے، مسجد میں، جس مسجد میں گزرتا ہے، تھوڑا جان کر دیکھتا ہے خواب میں، مسجد میں کوئی بھی قبلے میں نہیں ہے، سارے مڑے ہوئے ہیں. مطلب کیا ہے؟ خود بھی دین اسلام میں نہیں ہے، شریعت پر نہیں ہے، اللہ کا تعلق میں نہیں ہے، ساری باتوں کو بتاتا ہے. لیکن ظاہری میں آنکھیں کھولیں، پورے قبلہ کا رخ کھڑے ہیں، جسم قبلہ کا رخ کھڑا ہے، دل قبلہ کا رخ نہیں ہے. تو وہی وہ خواب کا جو تعبیر ہوا. پھر ہمارا مطلب کیا ہے؟
مسجد کی اہمیت تو بہت اچھا ہے، لیکن موجودہ زمانے میں وہ بات نہیں رہا۔ ایک شخص ہمارے خلاف بات کرنے والا کہتا ہے یہ تو مسجد ہی نہیں آتے، یہاں گھر میں نماز پڑھ لیتے۔ اگر خانقاہ کو ہم گھر کہیں گے پھر گھر کو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، وہاں جمعہ بھی ہوتا نہیں۔ یعنی الزام لگانا، تہمت لگانا اتنا آسان ہے۔ جب تک آئے دن سے یہاں جمعہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ عَدُوٍّ مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہمیشہ جو اللہ کا تعلق میں جو نبی سے لے کر ہر نیک لوگ جب چلتے ہیں، ان کے مخالفت میں کون آتا ہے؟ پہلے جو جرم اس کے جو سر پر اتنا ہوگا، مزید جرم کے لیے اس کو یعنی کہ اس طرح کا باتیں کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کریم نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خلاف کئی نیکوں کو تو نہیں پاس میں رکھا۔ کتنے بھی لوگ تھے وہ پہلے ہی یعنی ظالم تھے، اپنے ظلم کو مزید بڑھانے کے لیے۔ حضرت شیخ کا واقعہ بتاتے ہیں، کسی بستی کا جو بادشاہ تھا بہت ظلم کرتا تھا لوگوں کے، تو وہاں لوگ اہل اللہ صالحین کے پاس گئے، ان کے پاس فریاد کیے، حضرت یہ تو بدماش ہمارے پر اتنی ظلم کرتا ہے، اس کو جانے کا تو نام ہی نہیں ہو رہا، اس کو جانے کے لیے آپ دعا کیجیے۔ تو فرمانے لگے یہ ابھی نہیں جائے گا، یہ مزید اور ظلم کرے گا۔ تھوڑی دیر مراقبہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ الفاظ کہا، مراقبہ میں دیکھا، اس کا میں نے تقدیر دیکھا، اس میں جو مزید آگ جو ڈال دیا جاتا ہے، اس کے حصے میں جہنم میں مزید آگ ڈال دیا جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو کیا کرنا ہے؟ مزید ظلم اس کو کرنا ہے، تو اس کو اور ظلم اس کو توڑنا پڑے گا۔ تو پھر اگلے جو بستی میں سے کسی نے پوچھ کیا، پھر اس کو کہیں بھاگنا پڑا۔ پھر لوگ آئے، حضرت آپ کے دعا نے اللہ نے قبول کی، وہ تو بھاگ گیا ہے، ہم آزاد ہو گئے۔ کہ آپ آزاد نہیں ہوئے، چند دن میں دوسرا کسی کو ملا تو پھر وہ آ جائے گا۔ اسی طرح آیا، پھر آپ مزید اور ظلم کرنے لگا، تم لوگ اگلے جو پڑوسی سے مل کر مجھے بھگائے، اس نے ظلم کو دگنا کیا۔ حضرت فرمانے لگے یہی تھا میں نے پہلے کہا، مزید آگ ڈال دیا کہ مطلب دوبارہ وہ آنے کا۔ تو یہ جو ظالم جو ہوتے ہیں ہمیشہ جہاں اللہ کرنے والوں کو مخالفت میں سامنے آ جاتے ہیں، تھوکتے ہیں، مکہ مارتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ان کا جو حصے میں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ساتھیوں سے درخواست یہی ہے، باقی باتیں ہم انشاءاللہ کل بھی کریں گے، پرسوں بھی کریں گے۔ آپ کو جو استحباب کا جو آج دن تھا، ہمیں جو احساس ہو جائے اس کام کو کتنا آگے جو پھیلانا، جتنے آپ اپنے بستی میں، اپنے اہل میں کتنے لوگ اپنے گھر والوں کو ذکر کرایا، کتنے پڑوسیوں کو دعوت دیا ہے، محلہ والوں کو کتنے لوگ بتائے۔ ضرور نہیں ہے اگلی بار آئے گے تو 100-200 کو لے آؤ، لیکن کام کرتے رہنا ضروری ہے۔ مانے نہ مانے اس کا اپنا نصیب ہے، اور یہ کام ایسا ہے اتنی جلدی کوئی مانتا بھی نہیں۔ اس لیے پورے دنیا میں ہر جماعت نماز کے لیے کہتا ہے اور نماز کے آگے نقطہ لگا دیتا ہے، یہ پڑھتے رہو یار کافی ہے، ایسے ایسے لوگوں کے پاس جا کر نہ بیٹھو، گمراہ ہو جاؤ۔ جب تک ہم کسی کو پہچانتے نہیں ہیں اس کے اوپر گمراہی کا فتویٰ لگانا حرام ہے۔ جانے انجانے میں کسی کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک عدالت میں جب واقعہ ہوا تو صحابی نے جب معاملہ تھا، صحابی سے پوچھا اس معاملے میں کوئی گواہ دینے کے لیے کوئی ہے؟ ایک میرے ساتھی ہیں، تو ساتھی کا حال چال گیا، وہ تو بہت نیک ہے، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، روزہ کو بھی جاری رکھتے ہیں۔
امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھا آپ نے ان سے کچھ لین دین بھی رکھا، کبھی ساتھ میں سفر بھی کیا؟ نہیں، دونوں نہیں کیا. دونوں کریں پھر آپ مجھ سے آگے کہیں وہ نیک. زمانہ اتنا جو ظالم کہتے ہیں، ہم ظالم ہیں. زمانہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہے. معاشرے میں جو ماحول تبدیل ہوتا ہے، کردار تبدیل ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا حالات تبدیل ہوتا ہے، تعلیم تبدیل ہوتا ہے، اس کا نصاب بدل جاتا ہے. زمانہ وہی ہے. تو اس لیے اس لین دین کے معاملے میں جب تک کردار نہیں بدلا ہے، حسن و سلوک، اچھے اخلاقاً جو بات کرنے کا اندازہ نہیں بدلا ہے، پھر ہم نہیں بدلے. ہم محض اللہ اللہ کرتے ہیں. کس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ جب رب دیکھتا ہے بھئی یہی بات ہے، یہ تو شعبۃ الاحسان ہے. اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا، یہ احساس ہونے کے لیے جو کرتے ہیں. تھوڑی دیر شون کر دیا پھر چلا گیا، یار کھانا پوری کر دیا، یہ بات نہیں ہے. کیا تغیر یار، کیا تبدیل ہوا؟ کیا کسی سے ہم لیتے تو اس کے گھر پہنچاتے ہیں، اس کے جو مال امانت جو تھا ہم نے پہنچایا؟ کہیں امانت میں خیانت تو نہیں کی؟ کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ تو یہ راستہ یہی ہے. جیسے مرضی جیو، اب نماز پڑھتے رہو، یہ بات یہاں نہیں ہے. جیے اچھی طرح جیو، اچھا کھاؤ پیو، منع نہیں ہے. کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ رَزَقَکُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو دیا ہے اچھا کھاؤ پیو، منع تو نہیں ہے. اور اس کھانے کے پیچھے آپ دیکھیے گا، یہ کیا باقی حلال ہے، یہ طیب پاک بھی ہے. تب جا کے خون میں جب ایک قطرہ بھی حرام ہوگا، آپ کو جو اصلاح جو قلب کا تار توڑ دے گا. وہ ہمارا دو چار دن پہلے میں نے حیدرآبادی ایک شعر میں نے دیکھا. قرضہ لے کر میں گھر کو سجاتا ہوں جی، اور قرضہ لے کر میں حج بھی کرتا ہوں جی. بہت آسان سے جو ایک شعر، دو چار شعر تھا اس میں. جھوٹ بولتا ہوں، دوسرے کے ساتھ بدماشی کرتا ہوں، کھانے پینے میں موج آتا ہے جی. بڑے لائن سے انہوں نے کہا، جو حیدرآبادی جو لغت ہوتا ہے نا. تو کیا ہے اس میں احساس ہوا؟ کہیں یعنی کہ گرے تو کہاں؟ حیدرآباد مسجد میں جا کے گرے. اتنی قریب اتنا مسجد ہے. اصلاح قلب کہاں ہے؟ ابھی 4 دن پہلے کہ سری لنکا سے ایک شخص ہے، آرکیٹیکٹ تھا. کہنے لگا میں سری لنکا ریڈیو میں آپ کے جو بیان سنا، میں اس وقت ہی ملاقات کرنے کے لیے بہت سوچا تھا، آپ نکل پڑے. تو سری لنکا ایئرپورٹ سے کال کیا، پھر مدراس آیا کال کیا، پھر اس دن آیا تھا ظہر کے وقت. کہنے لگا آپ بازار مارکیٹ تو آئے ہوں گے، بہت بڑے مارکیٹ ہے، پیٹا اس کا جو نام تھا. بہت بڑی مسجدیں بن رہی ہے. یعنی مالدار، یعنی کہ باغ کر آتے مجھ سے 2 کروڑ لو، مجھ سے 4 کروڑ لو، اس طرح پیسہ دیتے ہیں. آپ کے یہاں ہندوستان سے بھی آ کے وہاں میں 1 کروڑ کی مسجد جو بنتا ہے، کتنی باغ کر لوگ جا کے پیسہ دیتے ہیں، ہمارا بھی دو، ہمارا بھی دو. پہلا یہ ظاہر ہے مسجد اور مدرسے کو لوگ دینے کے لیے بہت، کہیں خانقاہ کے باغ کرتے تو تھوکتے. کیا ضرورت ہے جی اس کا؟ تو یہ جو اسلام کا جو شعبہ میں جو تیسرا شعبہ کو جو کینچی ڈال دیں گے، پھر اس مسجد کا کیا اہمیت ہے؟ کوئی بھی اہمیت نہیں ہے. روح کا کوئی یعنی جو سمجھتا نہیں ہے، پھر وہ جسم کا کیا اہمیت ہے؟ اور یہی آج ہوتا ہے جی. برٹن میں، لنڈن میں مسجد بن رہا ہے جی، فرانس میں مسجد بن رہا ہے، اٹلی میں مسجد بن رہا ہے، ہر جگہ بھی مسجد بن رہا ہے. اچھی بات ہے، مسجد کا ضرورت ہے. مسجد جتنا بھی بنا دیں گے کم ہے، زیادہ نہیں ہے. مدرسے جتنے بھی تعمیر کریں گے کم ہے، زیادہ نہیں ہے. علماء جتنے بھی فارغ ہو کے نکلیں گے کم ہے، زیادہ نہیں ہے. معاشرے میں جتنی آبادی بڑھتا ہے اس حساب سے تو چاہیے، لیکن قلبی اصلاح کے لیے بھی کوئی جگہ چاہیے. ہمارا دلوں میں رب العالمین کو بسانے کے لیے بھی کوئی جگہ چاہیے. اس کو آپ یہاں نکال دیں گے، پھر ان مسجدوں سے، ان مدرسوں سے ہمیں کوئی عقیدہ نہیں.
تو ساتھیوں ایک بہت بڑا عظیم دولت ہے، یہ بار بار ہم بلا کے آپس میں بیٹھ کے اس کو کہنے کے لیے ایک جگہ چاہیے، ورنہ نہیں ہے، ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں، غفلت کا طاری اتنا ہم میں ہو جاتا ہے، ہم پھر بھول جاتے ہیں رب کیا، رب کبھی ہمیں بھی ہمارا بھی یاد نہیں رہتا۔ تو دوستو، آپ سب کا ہمارا استقبال ہے، اللہ کریم آپ کا ان 3 دنوں میں جتنی جو دولت سمیٹنے کا جو اس کو توفیق کیا ہے، اس سے بھی آگے بڑھ چڑھا کر آپ کو جو جھولی بھر دے، ان سینوں میں سے مراقبہ، سلوک، جتنے جو پچھلے کمیاں ہیں اس کو دور کر دے، ان چاہتوں کا جو محبتوں کا اللہ کریم اس آیت میں جو فرمایا، باچہرہ کا محبت ہمارا آپس میں ہو جائے، ہمیں بھلے علم والے ہیں عالم ہو جائے، دولت مند ہو جائے، جتنے بھی یعنی لغت سے یعنی کہ تفریق بھی ہو جائے، لیکن ہم سب ایک ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ذاکر اس سب سے بڑا ٹائٹل ہے، ذاکر یعنی اللہ کا تعلق والا ہے، ذاکر مطلب یاد ہے، اللہ کا ذاکر، اللہ کا جو یاد کرنے والا ہے، یہ سب سے کیوں؟ بھلے ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑا دولت ہے، ان دولتوں کو لے کر یہ پھرتا ہے، اس لیے علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بید ایدا کو لے کر پھرتے ہیں، جس بید ایدا جو موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزات میں ایک بڑا عجوبہ جو تھا، جو ایدا کا عید کہتے ہیں، جو اس ہستین کو کہتے ہیں، بیدا کہتے ہیں انڈے کو کہتے ہیں، اس انڈے جو روشنی کو جو سفید کو لے کر ہی پھرتا ہے، کالے ہو گورے ہو جیسے بھی ہو، لیکن دلوں کے اندر وہ سفید ہے، روشنی روشنی۔ اللہ کریم ہمیں قبول فرمائے۔ ہاں جی، پھر کمیل